باقاعدہ آیت اللہ صافی گل پائگانی وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے تمام اعمال کا محور مہدویت ہونی چاہیے، اور جو امام زمانہ کے علیہ السلام کے اغراض و مقاصد اور اہداف ہیں وہی ہمارے اغراض و مقاصد اور اہداف ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ زمانے کے امام کا ہدف کچھ اور ہے اور ہمارا مقصد کچھ اور ہے. اور پھر فرماتے ہیں آیت اللہ صافی گل پائگانی علماء کے ایک باقاعدہ مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ دشمن کی سازش یہ ہے کہ شیعت میں شبہات ایجاد کر کے تفرقہ پیدا کیا جائے. شبہات کی ایجاد، مردود افکار پھیلانے والے دیکھیے ان کے دو مقاصد عام طور پر لگتا ہے کہ پورے ہو جاتے ہیں. مثلا اگر آپ یہ تمام خرافات سنتے رہیں اور اس کے بعد اگر آپ خاموش رہیں تو یہ خرافات بھی پھیلتے چلے جاتے ہیں، تب بھی ان کا مقصد حل ہو جاتا ہے. اور ان کے خرافات کے خلاف اگر بولنا شروع کریں تو دوسری طرف سے خاص طرح کا ایک ریئیکشن آتا ہے اور مومنین پھر آپس میں جھگڑا کرنے لگتے ہیں اور دست و گریباں ہو جاتے ہیں. اس سے بھی ان کا مقصد حل ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں لیکن اس موقع پر سنگین ذمہ داری یہ ہے کہ شبہات اور اشکالات کے لوگوں کو جوابات دیے جائیں. اور فرماتے ہیں یہ بات آپ یاد رکھ لیں کہ جب بھی کوئی بھی آپ اچھا کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے اگر کوئی ذات خوش اور مسرور ہوتی ہے تو وہ امام زمانہ علیہ السلام کی ذات گرامی. اور جو اگر آپ کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ذات مغموم ہوتی ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کی ذات ہے. یہ آیت اللہ صافی گل پائگانی فرماتے ہیں. تو غیبت کے زمانے میں یہ جو پیریڈ چل رہا ہے اس میں گمراہی سے نجات وہی شخص پا سکتا ہے کہ جس کا عقیدہ بہت مضبوط ہو، اس طرح کے شکوک و شبہات کا شکار نہ ہو، ان ایسے افراد سے الرٹ ہو کر بیٹھے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام احمد ابن اسحاق قمی سے امام نے فرمایا کہ اے احمد ابن اسحاق قمی، اچھا امام ان کے اوپر بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے، اور امام نے کہا کہ اگر تمہاری شخصیت آشکار نہ ہوتی اور واضح نہ ہوتی ہم پر تو ہم کبھی تم کو اپنا بیٹا نہ دکھاتے. یہ ان شخصیات، خوش قسمت شخصیات میں سے احمد ابن عباس قمی جنہوں نے امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کی تھی. 11ویں امام نے خود ان کو دکھایا تھا. تو امام فرماتے ہیں کہ احمد ابن اسحاق، خدا کی قسم امام مہدی کی غیبت اس قدر طولانی ہوگی کہ ان کی غیبت کے زمانے میں کوئی بھی ہلاکت سے نجات نہیں پائے گا مگر وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں امامت مہدی کا عقیدہ اللہ کی طرف سے راسخ ہو چکے گا، اور خدا نے انہیں توفیق دی ہوگی کہ امام زمانے کے ظہور کی تعجیل کے لیے دعا کرے. یعنی امام نے خاص طور پر یہ بات کہی کہ غیبت میں کوئی شخص بھی ہلاکت و گمراہی سے نجات نہیں پائے گا. دو خصوصیات بتائیں، ایک تو امام زمانہ پر اعتقاد میں ثابت قدمی ہو، کسی قسم کے انحراف، کسی قسم کے شکوک و شبہات کا شکار نہ ہو، اتنا ثابت قدم ہو، یہ نجات پا جائے گا. اور دوسرا ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کی دعا کی جس کو توفیق نصیب ہو جائے. یعنی اگر یہ شبہات سے سلامت رہ گیا، اس کا ایمان اور اعتقاد مضبوط رہا اور حضرت حجت کے لیے دعائیں کرتا رہا تو ایسا شخص گمراہی سے نجات پائے گا. اور علماء فرماتے ہیں اس کے لیے دعائے فرج، گمراہی سے نجات پانے کے لیے یہ بھی بڑی مجرب ہے. اس کے علاوہ زیارت آل یاسین اور دعائے غریق، یا اللہ یا رحمان یا رحیم والی دعا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اور یہ وہ دعا ہے کہ جو کہ باقاعدہ آیت اللہ بہجت نے رہبر انقلاب اسلامی کو وصیت کی تھی کہ آپ اس دعا کو اکثر پڑھتے رہا کریں. الگ سے آیت اللہ بہجت نے ان کو وصیت کی تھی. تو آیت اللہ بہجت یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپنے تمام کاموں میں امام زمانہ کو یاد رکھیں گے تو وہ بھی تمہارے تمام کاموں میں شریک ہو جائیں گے. فرماتے تھے یعنی سوچیے کتنی برکت ہوگی کہ ہر کام میں آپ کی کامیابی ہوگی. اگر آپ ہر کام میں امام زمانہ کو یاد رکھیں گے اس کام میں برکت آئے گی، اس کام میں کامیابی ملے گی. اور امام زمانہ کے لیے جتنی بھی آپ دعائیں کریں گے اس سے کئی گنا زیادہ امام زمانہ علیہ السلام آپ کے لیے دعائیں کریں گے. اور یہ بات سوچ لیجئے کہ امام زمانہ اگر آپ کے لیے دعا کر دیں تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، نجات مل جائے گی. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.